قرآن کی کسی آیت، کوئی آیت ایسی لا کر کے دکھا دو، حدیث پاک کوئی ایسی لا کر کے دکھا دو کہ جہاں عورتوں پر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہو، کہ بیوی سے محبت کرنا، بیوی سے پیار کرنا، بیوی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا، جس گلاس سے، جس برتن سے بیوی نے پانی پیا ہے اسی برتن سے پانی پینا، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو پروفیٹ آف اسلام ہے، جو پیغمبر اسلام ہے، وہ تو ہمیں یہ درس دے کر کے گئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ مسلمان ظلم کرتا ہے عورتوں پر، مسلمان زیادتی کرتا ہے عورتوں پر۔ نفرت پسند لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کر کے لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ عوام کے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ اور یہ جو میرے عزیز و اندھ بھکت لوگ ہیں نا، انہیں تو بس چورن چاہیے تھوڑا سا، مسلمانوں کے نام سے کوئی نہ کوئی بات چاہیے انہیں، کیونکہ جب ان کی دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف نفرتی پروپیگنڈا چلانے کے بعد میں، نفرتی باتیں کرنے کے بعد میں یہ اپنی دکانوں کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹی آر پی چاہیے، اگر ہمیں شہرت چاہیے، اگر ہم ہندوستان میں فیمس ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں فیمس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے خلاف بات کرنا پڑے گی۔ یعنی فیمس ہونے کے لیے بھی اگر تم نے کسی کا استعمال کیا تو وہ مسلمانوں کا ہی کیا۔ تو یہ ساری جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا ٹھیکرا لا کر کے یہ مسلمانوں کے اوپر پھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جن سنکھیا کو لے کر، یعنی پاپولیشن کو لے کر کہ ہاں ہندوستان کے اندر جو یہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اتنے لوگ جو بڑھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، اسلام کے ماننے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نئی بات انہوں نے لا کر کے رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے ایک مووی بھی بنائی گئی ہے جو عنقریب ریلیز ہونے والی ہے، کہ جس کا ٹیزر، جس کا ٹریلر لانچ ہو چکا ہے۔ اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس میں کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے ہم دو اور ہمارے 12۔ یعنی سیدھا سیدھا یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں اگر جن سنکھیا بڑی ہے ہندوستان کے اندر، اگر آبادی بڑی ہے ہندوستان کے اندر، تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کم عقل لوگ، نالائق قسم کے لوگ، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے لوگ، یہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم بھی ہے تو حقیقت یہ دنیا والوں کو دکھائیں گے نہیں، جو سچائی ہے وہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو۔ ان کا کام تو بس یہ ہے کہ جو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں 1951 اور 1952 کے اندر حقیقت آپ کو اب پتا چلے گی، اور آپ اگر اس چیز کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں گے یا آپ پرانی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی۔ جب پاکستان الگ ہو گیا تو جن گننا کا جب معاملہ ہوا نا میرے عزیزو، تو 1951 یا 52 کے اندر ہندوستان کی ٹوٹل جو پاپولیشن تھی، ہندوستان کی جو ٹوٹل آبادی تھی وہ 36 کروڑ تھی، جس میں 4 کروڑ مسلمان تھے۔ پاکستان اس سے الگ ہے، 4 کروڑ مسلمان تھے اور 80 لاکھ کے آس پاس عیسائی تھے، باقی سکھ وغیرہ تھے، اور 30 کروڑ ہندو تھے ہندوستان کے اندر 1951 اور 52 کے اندر۔ اب آپ غور کرنا کہ سارا ٹھیکرا جو مسلمانوں پر لا کر کے پھوڑا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر جو آبادی بڑھ رہی ہے، یہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان 10 بچے پیدا کرتے ہیں، مسلمان 12 بچے پیدا کرتے ہیں۔ ذرا ہندوستان کی تاریخ کو تو اٹھاؤ، ذرا ہندوستان کے پرائم منسٹر کا بھی جائزہ لو جا کر کے، اور جو کچھ صوبوں کے سی ایم ہیں یہ بھی بھائی بہنوں کو دیکھو جا کر کے، کوئی 8 ملیں گے، کوئی 9 ملیں گے، کوئی 7 ملیں گے، اس طریقے سے وہ بھی ہیں، لیکن صرف ٹھیکرا مسلمانوں پر پھوڑنا ہے کہ یہ آبادی بڑھا رہے ہیں، یہ جن سنکھیا بڑھا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، بدنام مسلمانوں کو کرنا ہے۔ تو 1951-52 کے اندر 4 کروڑ مسلمان، صرف 4 کروڑ مسلمان، جو اب اگر 2020 کی جن گننا کو دیکھا جائے تو 4 کروڑ سے 20 کروڑ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ 141 کروڑ ہے، جس میں مسلمان 4 کروڑ سے اٹھ کر کے 20 کروڑ ہوئے، کہ جو 10 بچے پیدا کرنے والے 12 تو صرف 4 کروڑ سے وہ 20 ہی کروڑ ہوئے۔ لیکن جو ہندوز تھے جو 1951-52 کے اندر صرف 30 کروڑ تھے، وہ اٹھ کر کے سیدھے 110 یا 20 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ 30 کروڑ سے
اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دو والے ہیں، یعنی ہم صرف 2 بچے پیدا کرنے والے ہیں، تو 2 بچوں میں 30 کروڑ سے 120 یا 10 کروڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا آپ اس بات کا اندازہ تو لگاؤ۔ حقیقت یہ دنیا والوں کو نہیں دکھائیں گے میرے عزیزو، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ مسلمان دیکھو اپنی عورتوں پر کس طرح سے ظلم کرتا ہے۔ اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیا عورتوں کو، ان کا مقصد صرف یہی ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ عورتوں کے ساتھ میں زبردستی کرو، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو، عورت کے کوئی حق نہیں ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھاؤ، پتا چلے گا کہ اگر عورت کو عزت دی ہے، عورت کو کوئی مقام یا مرتبہ دیا ہے، عورت کو اگر حق بھی دیا ہے تو کسی اور مذہب نے نہیں دیا، بلکہ مذہب اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی تاریخ کو دیکھو، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف ایک کھلونا عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ جس طریقے سے بچے کھلونوں کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے گردن توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، جس طرح چاہا استعمال کر لیا۔ سمجھدار جو ہیں وہ اشارہ سمجھ جائیں گے اس بات کا، لیکن میرے عزیزو اسی طرح استعمال کیا جاتا تھا، عورت کو استعمال کرنے کے بعد میں چھوڑ دیا، پھینک دیا، کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروفیٹ آف اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں، عزت عطا فرمائی ہے، اور عورت کے درد کو، عورت کے احساس کو سمجھا ہے۔ اگر کسی مذہب نے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اب آپ دیکھو اورل سیکس اور اینل سیکس یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور صرف مذہب اسلام کے اندر حرام ہے، ورنہ اور کوئی مذاہب کے ماننے والے اس کو حرام نہیں کہتے ہیں۔ اب اس کے جو میننگ آپ کو تلاش کرنا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن آپ کو دیکھنا ہے تو سرچ کریں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سارا کچھ آپ کو ملے گا کہ اورل سیکس کس کو کہا جاتا ہے، اینل سیکس کس کو کہا جاتا ہے، جو اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ لیکن اس مووی کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو اگر عورت کی مرضی نہیں ہے پھر بھی مسلمان کس طریقے سے ظلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں زبردستی کرتا ہے عورت کے ساتھ میں۔ اور یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ، جو حقوق اسلام عورت کو فراہم کرتا ہے وہ کوئی اور مذہب کے ماننے والے نہیں دیا کرتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں ہندوستان کی۔ آپ دیکھیں اسی ہندوستان کی وہ تاریخ تھی کہ اگر کوئی کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ میں اس کی عورت کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اسی ہندوستان کی یہ تاریخ تھی، لیکن مذہب اسلام آیا اور اس چیز کو بھی ختم کر دیا۔ رہا سوال اس بات کا کہ عورت تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ وہ لوگ جو ناپاک قسم کے لوگ ہیں، یہ قرآن پاک کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے اچھوں کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چلے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے چلے ہیں، اس کی مراد کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معانی کیا ہے، تفاسیر کیا ہے۔ ان ناپاک لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات کہاں آ سکتی ہے کہ اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ لیکن صرف انہوں نے ترجمہ پڑھ کر کے بتا دیا اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ عورت یہ نہیں کہ صرف آپ کی خواہشات کو مٹانے کی چیز ہے، بلکہ عورت تو آپ کی نسل کو بڑھانے کی چیز ہے۔ جائز طریقے سے عورت کے ذریعے آپ اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مذہب اسلام کے اندر لیونگ ریلیشن شپ کا جو معاملہ ہے وہ حرام ہے، لیکن جو دوسرے مذہب ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے آپ رہ سکتے ہیں، بچے پیدا کر سکتے ہیں، بچے پہلے پیدا کر لو، ساتھ میں پہلے رہ لو، بعد میں شادی ہو جائے گی، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، لیکن دوسرے مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں اس چیز کو، اور انہی باتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگی خراب ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو بدنام کرنے والے بدنام کرتے رہیں گے، ناپاک قسم کے لوگ یہ بار بار نئی سے نئی چیزیں لائیں گے، نئے سے نئے طریقوں سے نئے سے نئے پروپیگنڈے تیار کرنے کے بعد میں مذہب اسلام کو بدنام کریں گے، لیکن ان کی بدنامیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو صرف بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو لیگل طریقے سے اس مووی کے خلاف جو ہم دو اور ہمارے 12 جو مووی آنے والی ہے اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ لیگل طریقے سے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں تبھی جا کر کے بات بنے گی۔ صرف فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر یہ بائیکاٹ کا نعرہ دینے کے بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، عزت دینے والا رب کریم ہے،
مذہب اسلام یہ دین حق ہے، یہ سچا دین ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین ہے۔ مذہب اسلام ترقی کرتا رہے گا، لیکن آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ کے اوپر جو چیز فرض ہے، جو ضروری ہے آپ پر، وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ عورت پر مسلمان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ کوئی ایک تاریخ مجھے ایسی لا کر کے دکھا دو کہ جہاں یہ آیا ہو، قرآن کی کسی آیت، کوئی آیت ایسی لا کر کے دکھا دو، حدیث پاک کوئی ایسی لا کر کے دکھا دو کہ جہاں عورتوں پر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ بلکہ بیوی سے محبت کرنا، بیوی سے پیار کرنا، بیوی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا، جس گلاس سے، جس برتن سے بیوی نے پانی پیا ہے، اسی برتن سے پانی پینا، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو پروفیٹ آف اسلام ہے، جو پیغمبر اسلام ہے، وہ تو ہمیں یہ درس دے کر کے گئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ مسلمان ظلم کرتا ہے عورتوں پر، مسلمان زیادتی کرتا ہے عورتوں پر۔ تو تمہارے یہ ناپاک ارادے کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ تم کتنی بھی کوششیں کر لو اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی، لیکن اسلام اور مسلمان بدنام ہونے والے نہیں ہیں۔